السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة وعلی والسلام عليك يا رسول الله اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ صلى تعالی الله تعالى عليك وسلم۔ علیہ، رمضان کریم کے حوالے سے جو ایپیسوڈ ہمارے سید اکبر نظامی صاحب چلا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے آج آپ لوگوں کے سامنے آنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہمیں دین متین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ لاک ڈاؤن پیریڈ میں ہر جگہ لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے ہیں آپ انہیں بھی چینلوں میں سن سکتے ہیں، لیکن چونکہ علاقائی اعتبار سے بھی علاقائی چینل کا اپنا ہی اہمیت ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں میں ایسے چینلوں کے ذریعے بہت سارے لوگ جڑ کر دین متین کے حوالے سے باتیں سماعت کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جتنے بھی احباب کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں، تھوڑی سے وقت میں چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر کے گزر جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بعد سنی دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج جناب خالد رضوی صاحب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور مفید باتیں پیش کریں گے۔ آج کا جو دور ہے، بالخصوص اس دور میں اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کورونا وائرس جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھر کے اندر قید ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک آئے دن نئے نئے پیغامات آتے ہیں، موت کی خبریں آتی ہیں، خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ مومن مسلمان ہیں۔ ہم لوگ جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، مثال کے طور پر ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری آپ کی چوائس تو نہیں تھی، پسند تو نہیں تھی کہ ہمیں اسی ملک میں پیدا ہونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس نے چاہا تو ہم یہاں پیدا ہو گئے۔ ہمارے اپنے ماں باپ بھی تو ہماری مرضی کے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں انہی کی اولاد بنا۔ لوگوں کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غریب گھر کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی امیر کی اولاد ہوتے ہیں۔ کچھ امیر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیاست داں کے بیٹے ہوتے۔ ایک سیاست داں جو ہوتا ہے اس کا بیٹا سوچتا ہے کہ میں بہت بڑے منتری کا بیٹا ہوتا، یعنی اس طریقے کے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو لوگ اپنے طور پر دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی بنیاد پر ہے۔ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے یہ اللہ کی پسند ہے، ہمیں جو ماں باپ دیا اس کی مرضی ہے، اولاد دیا اس کی مرضی ہے، دوست احباب دیا اس کی مرضی ہے، پڑوسی دیا اس کی مرضی ہے، یعنی ہم اپنی چوائس کی کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، آج بہت سارے لوگوں کے پاس جو موبائل ہیں یہ ان کی پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں اور نہ چوائس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بجٹ ہے۔ جس کے پاس چھوٹا موبائل وہ چاہتا ہے بڑا لے، لیکن اس کے پاس بجٹ نہیں ہے۔
साइकिल वाला चाहता है बाइक खरीद लो, बाइक वाला चाहता है कार वाला उससे बड़ी की ख्वाहिश रखता है। तो दुनिया में जो भी मामलात हैं ये हमारी अपनी पसंद की नहीं है, अल्लाह चाहा तो ये हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने बंदे को एक चीज दी, ऐ बंदे मैंने तुझे दुनिया में भेजा दिया, ये दुनिया मैंने तुझे दिया, माँ बाप दिया, औलाद दी, पड़ोसी, सारी चीजें मैंने तुझे दे दी। ऐ मेरे बंदे अब तेरे सामने एक दुनिया है और आखिरत है, अब तुझे चॉइस करना है, तुझे पसंद करना है, तो तू दुनिया पसंद करता है या आखिरत पसंद करता है। अगर एक मोमिन इस हवाले से सोचे कि हम दुनिया में आए, अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज उसकी पसंद से हमें दिया और हमारे लिए पसंद छोड़ दिया, अब बंदा चाहे तो दुनिया पसंद करे चाहे तो आखिरत पसंद करे, इसलिए कि दुनिया दारुल अमल है, यहां हम जो कुछ करेंगे इसकी जजा और सजा यहां से जाने के बाद है। दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया में बंदा जब भी कुछ करता है उसके लिए इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है, उसमें पास और फेल है। अब आप देखें अल्लाह ताला ने हमें दुनिया दिया और देने के बाद पसंद हम पे छोड़ दिया कि आखिरत को पसंद करना है। अब जो बंदा आखिरत को पसंद करता है, अल्लाह तबारक व ताला ने हर वक्त हर लम्हा उसके लिए कोई ऐसी चीजें दे दी जिसकी वजह से वो आखिरत को याद कर सके और आखिरत में कामयाब हो सके। और अल्लाह यही चाहता है कि मेरा जो बंदा है वो जन्नती हो जाए, जन्नत का हकदार बन जाए, इसीलिए तो ये सारी चीजें दिए। आप देखिए एक मोमिन मुसलमान के लिए जो ईमान वाला है, बातें करें तो बहुत तफसील है, ईमान के हवाले से बोले, फिर ईमान के हवाले से, फिर ईमान की जो 70 शाखें हैं उनके हवाले से, लेकिन अल मुख्तसर अल्लाह तबारक व ताला एक मोमिन मुसलमान को जन्नत में देखना चाहता है, उसके लिए रब तबारक व ताला ने उसे तैयारियों में लगा दिया। एक बाप जो अपने बेटे से मोहब्बत करता है, एक माँ जो अपने औलाद से मोहब्बत करती है, रात दिन बच्चों से यही कहती नजर आती है माँ, और बाप ये कहता नजर आता है बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाओ, दुनिया में तरक्की पा जाओगे, बड़े हो जाओगे, सारी चीजें हैं। और अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरा बंदा कामयाब हो और जन्नत में दाखिल हो जाए। ये माह रमजान हमें क्यों दिया गया, हम पे रोजे क्यों फर्ज किए गए, हम पे हज क्यों फर्ज है, दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज क्यों है? मुसलमान कभी इस हवाले से सोचे। इस चैनल के जितने नाजरीन हैं, जितने सुनने वाले हैं, मैं सबसे कहूंगा इस हवाले से सोचें, अपने दिलो दिमाग के अंदर इस बात को बिठाएं कि सारे फराइज हम पर क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। उसकी एक वजह है कि दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं कल आखिरत में देने वाले इम्तिहान की तैयारी है। चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, जो भी इबादतें हैं, चाहे वो फराइज में से हो, वाजिबात में से हो, सुन्नत में से हो, नवाफिल हो, जितनी इबादतें हैं ये सारी कल इम्तिहान की तैयारी है। और याद रखें दुनिया में जब कोई इम्तिहान देता है तो उसके कामयाब होने के बाद कोई जरूरी नहीं कि वो तरक्की पा जाए, लेकिन कयामत के जो दिन इम्तिहान है उसमें जो कामयाब हो गया उसके लिए तरक्की ये है कि जन्नत में दर्जात की बुलंदी बुलंदी है। अब ये तैयारी कैसे है? दुनिया का कोई जिम्मेदार बाप और गैरतमंद माँ जो बच्चों को इम्तिहान की तैयारी कराती है वो चंद अय्याम तक मखसूस है। इम्तिहान से 1 महीने कबल, 15 दिन कबल, 10 दिन कबल, लेकिन मेरा मौला, मेरा रब, सारी कायनात का पालनहार, बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब इम्तिहान की ऐसी तैयारी में लगा दिया,
اے میرے بندے پوری زندگی امتحان کی تیاری میں لگ جا کہ جب میرا بندہ قبر میں آئے تو قبر میں آ کر جو 3 سوالات ہوں گے، جہاں امتحان کی شروعات ہے، میرا بندہ وہیں سے کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں آواز دی جاتی ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، پہلا جملہ سنتا ہے اللہ اکبر۔ یہاں سے تیاری شروع ہے۔ اس کے بعد بچہ جو ہی اپنے بچپنے کے ایام کو گزار کر جوانی کی طرف بڑھتا ہے، اب اس پر شریعت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں کہ اب نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز فرض۔ یہ 5 وقت نماز میں اسے کرنا کیا ہے؟ اذان سنتا ہے جس میں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، تکبیر سنتا ہے جس میں اللہ اکبر ہے، پھر اس کے بعد نماز شروع کرتا ہے، اس میں تکبیر تحریم اللہ اکبر، پھر تکبیر انتقال جو وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ جب یہ بندہ دنیا سے جائے گا، قبر کی منزل ہے۔ آج ماہ رمضان میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے وہ غور کریں کہ ہمیں کبھی بھی دنیا سے جانا ہے، اس کا کوئی وقت متعین تو نہیں ہے، تو اس پہ غور کریں کہ کیا ہماری تیاری ہے، ہم ماہ رمضان کو گزار رہے ہیں صحیح طور پر۔ اس لیے کہ دنیا میں جو امتحان دیتا ہے، اس امتحان کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں امتحان انسان کا انسان لیتا ہے، اور جب دنیا میں ہمیں امتحان دینا ہوتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ ہمارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہوتے ہیں، جو ہمارے شناسہ ہوتے ہیں۔ لیکن قبر کی وادی، تو مسلمانوں، یہاں اگر کوئی بندہ سویا ہے، اسے بھی کوئی اٹھاتا ہے تو فوراً اٹھنے کے بعد آدمی 2-3 سیکنڈ تک سوچتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، اپنے مکان میں رہتے ہوئے۔ اب دنیا سے جاتا ہے، موت واقع ہو گئی، ایک جہاں سے دوسرے جہاں، عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف چلا گیا، اب قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ اور دنیا میں جب کوئی اٹھاتا ہے نا، اس کے اٹھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور قبر میں فرشتے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا تو کب آیا، کیسے آیا، تو کون ہے، تو کس کا بیٹا، یہ سارے سوالات نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے سوال ہوتا ہے، اے بندے بتا تیرا رب کون ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، یہی تو سوال ہے۔ اب بندے نے جو جواب دینا ہے اس کی تیاری آپ دیکھو۔ مسلمان بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک اسے نماز پڑھائی جا رہی ہے، نماز میں اللہ اکبر سکھایا جا رہا ہے۔ اے بندے، اذان میں اللہ اللہ سن، تکبیر میں اللہ اللہ سن، نماز پڑھتے وقت تو امام کے اقتداء میں پڑھے کہ تنہا پڑھے، سنتے رہو اللہ اللہ، سنتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تلاوت کر، رکوع میں جا اللہ کو یاد کر، سجدے میں جا اللہ کو یاد کر۔ تیری یہی حالت رہے کہ جب تو قبر میں جائے، جب فرشتے تجھ سے پوچھیں تیرا رب کون ہے، تو کہہ دے پوری زندگی جس رب کی عبادت کر کے آیا ہوں وہی میرا رب ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ من ربک، میرا رب وہی ہے، ربی اللہ، جس کی میں عبادت کرتا رہا ہوں، دن رات میں جس کی عبادت کرتا رہا ہوں۔ رات کو سوتا تھا، لیکن جب فجر کی اذان مؤذن دیتے تو فوراً اٹھ جاتا، مسجد جاتا، پھر اللہ کی عبادت کرتا۔ تو اے فرشتوں، جس رب کی میں زندگی بھر عبادت کرتا رہا ہوں وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا رب ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ بھی تو قبر کے اندر ایک سوال ہے۔ اے مسلمانوں، آج ماہ رمضان میں ہمارے سید اکبر نظامی صاحب اور اس کے علاوہ کئی ایک یوٹیوب میں دینی چینل چلانے والے ساتھی
جو آپ کو دین کی طرف جوڑے رکھنا چاہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو دین کے ماحول میں دیکھنا چاہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر سنی دعوت اسلامی کے مبلغین جو لوگوں کو دین سے قریب کرنا چاہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آج لاک ڈاؤن پیریڈ میں ماحول یہ ہے، لوگ صبح اٹھتے ہیں، بات چیت شروع، کیا آج اتنے پائے گئے، اتنے مرے، اتنے نیگیٹو، اتنے پوزیٹو، یہی ساری بات ہے دین کے حوالے سے، اپنے مذہب و مسلک کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں آج نہیں ہیں کہ آج امریکہ نے کیا کہا، برطانیہ میں کیا ہوا، اٹلی میں کیا ہوا، چائنا میں کیا ہوا، ہندوستان کے ملک مختلف صوبوں میں کیا ہوا، یہی باتیں۔ لیکن کچھ اللہ والے ہیں، کچھ دیندار ہیں جو فجر پڑھ کے بیٹھتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اگر چند ساتھی ان کے ساتھ ہوں ان کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دین کی باتیں بتانا، دین کے حوالے سے لوگوں کو کہنا، یہ ماحول دینداروں کا ہے۔ مسلمانوں سب دین کے حوالے سے سوچنا شروع کریں، دین کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کریں، ہر معاملے میں دین، ہر معاملے میں دین، ہر وقت دین۔ ان ساری چیزوں کی فکر چھوڑیں، کورونا کو جس نے پیدا کیا وہی ختم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کو ختم وہی کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ کسی چیز کو ختم کر دے۔ جس دن اللہ چاہے گا اس دن کورونا ختم ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موت کورونا کے وجہ سے لکھی ہوگی تو ویسے ہی آئے گی، چاہے آدمی جتنی جتن کرنا چاہے جتن کر لے، بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں رضا ہے وہ کر رہے گی، بندہ اسے بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن بندے کو آخرت کے معاملے میں اختیار دیا گیا کہ وہ سوچے۔ ماہ سیام ہمارے یہاں پر آج 17ویں شب ہے، باقی جگہوں پر 16ویں شب ہے۔ ہمارے یہاں پر آج شہدائے بدر کی یادیں منائی جا رہی ہے، آپ کے علاقے میں کل منائی جائے گی۔ یادیں مناؤ، شہدائے بدر کو یاد کرو، جنگ بدر کو پڑھو، تاکہ ہمارے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ لوگ تھے جو دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیے۔ دوسرا سوال قبر میں ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ اے مسلمانوں، جو زندگی بھر پارٹیوں کی بات کرتا رہا، سیاست کی بات کرتا رہا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرتا رہا، آپ بتاؤ کہ وہ جب قبر میں جائے گا تو کیا کہے گا؟ تیرا دین کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے جو دنیا کی باتیں کیا، دنیا کی معاملات میں پڑا رہا، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ جو دین کی باتیں کرتے تھے، ہر وقت دین، تب وہ جب قبر میں جائے گا، جب اس سے سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا جس اسلام کے لیے میں صبح و شام ایک کرتا تھا، جس اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے میں گلی گلی محلے محلے گھوما کرتا، مسجدوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائے کی باتیں کرتا تھا، یہ میرا معاملہ تھا دنیا میں۔ جس اسلام کی محبت میں دنیا میں جیتا تھا، اسی اسلام کی محبت میں دنیا میں مرا۔ اے فرشتوں، میرا وہی دین اسلام ہے جس کے حوالے سے میں ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤں۔ اے مسلمانوں، آپ بتائیں قبر میں جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات کون دے پائے گا؟ جو دین کی محبت میں رہتا تھا۔ اس سے پوری زندگی دین کیا ہے پتہ ہی نہیں، دین کے حوالے سے معلوم ہی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے ایسے مسلمان ہیں اسلام کی بنیادی باتیں ان سے پوچھے تو انہیں پتہ نہیں۔ اللہ خیر کرے، کوشش کریں ہر کوئی، جتنے ناظرین ہیں سننے والے، وہ لوگ جڑ جائیں ان چینلوں کے ساتھ، اور آپ اسی علاقے میں ہیں تو سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائے، تاکہ آپ بھی رات دن دین و سنیت کی خدمت کر سکیں۔
تاکہ آپ اسلام کے حوالے سے لوگوں کو قریب کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شاید خالد رضوی صاحب آئیں گے اور کچھ باتیں سنیں۔ ایک سوال قبر میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے سوال کی تیاری جو ہے یہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پہلے سوال کی تیاری ہے۔ پھر دین کے حوالے سے خدمت کرنا یہ دوسرے سوال کی تیاری ہے۔ اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا قبر کے تیسرے سوال کی تیاری بھی دنیا میں ہی کرنی ہے، آپ سب کو کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ماحول ہے، نماز فجر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، ماہ رمضان میں تراویح وتر کے بعد تقریباً مساجد میں صلاۃ السلام لوگ پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الگ الگ انداز سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ہر مساجد میں جو سنی مساجد ہے وہاں ماحول ہے۔ آپ سوچیں یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صلاۃ و سلام پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قبر کے تیسرے سوال کی تیاری ہے۔ کہ بندے نے دنیا میں ہی تیاری کرنی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سوال کی تیاری، دین کی خدمت کر رہا ہے، دوسرے سوال کی تیاری۔ اب یہ صلاۃ و سلام کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جائے اور قبر میں اسے رکھا جائے گا، اب فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ اے بندے یہ بتا تو اس شخصیت کے حوالے سے دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب یہ سوال ہوگا تو جو بندہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتا رہا ہو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سنی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں وہ الصلاۃ والسلام علیکہ کا ورد کرایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے، بار بار پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ جب بندہ قبر میں جائے، تو جب اس سے تیسرا سوال ہو تو جو بندہ پوری زندگی درود و سلام پڑھتا رہا، قبر میں پہنچنے کے بعد جب فرشتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، پوری زندگی جو درود و سلام پڑھتا رہا ہے، آقا کو دیکھ کر وہی درود و سلام پڑھنے لگ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو مسلمان کو یہ زندگی دی گئی آخرت کے لیے کہ آخرت کی تیاری کرے، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ طے ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہاں، دعاؤں کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہے، عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے، صدقات خیرات کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں ہونا ہے وہ کر ہی رہے گا۔ اب دنیا میں جو مومن مسلمان ہیں انہیں تو صرف آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ چاہے میں آپ جو بھی ہیں، جتنے ناظرین ہیں، سب سے میں یہی کہوں گا کہ سب آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ یہ ماہ رمضان، یہاں پہ تو ہمارے لیے بڑی برکتیں ہیں کہ رمضان کے ایک شب بڑی عظیم شب ہے۔ اب آپ دیکھیں ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، اب اس کے بعد تیسرا عشرہ جس میں 5 طاقر آتے ہیں۔ اب ان راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، اور جو بھی آپ سے ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ عبادت زیادہ کریں، اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا صرف آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ زندگی تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری شب ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس لیے ہم اس رمضان کو ضائع نہ کریں، ان شبوں کو ضائع نہ کریں، رمضان کے ایام کو ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔
اور بالخصوص ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو پڑھیں، ہم مومن ہیں، ایمان کی تمام شاخوں کو پڑھیں، نیک اعمال کریں۔ آپ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اگر پورے قرآن کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سورہ عصر نازل کر دیتا تو بھی ساری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو دیکھیں آپ، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، بے شک انسان گھاٹے میں۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے نیک عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت تو عطا کر دی، اب ہمارا کام ہے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو ایمان و اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے مہمان بہار شریعت رکن مجلس شورا سنی دعوت اسلامی الحاج محمد خالد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، تو ان کے سامنے میں کچھ کہوں یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی کی شروعات میں ہمارے علاقے میں سید محمد صاحب قبلہ اور اس کے بعد ہمارے خالد رضوی صاحب بے شمار ساتھی یہاں پر آئے، جن کی وجہ سے ہم لوگ تحریک سے وابستہ ہوئے، ہمارے بزرگ ساتھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائیں اور دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی فہمی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔